MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آ رہی ہے آواز؟ اذان دے دیں، جنہوں نے اذان دینی ہے جن کو مقرر کروایا گیا ہے۔ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
جس میں ہمیں آج سب سے توفیق عطا فرمائی کہ میرے اس کے نام اور اس کی جلال اور اس کی جمال کی خاطر ہم دنیا میں سے آج یہاں اس عالمی مرکز اسلام آباد میں رکھے ہوئے ہیں جو ہجرت کے دنوں میں جماعت احمدیہ کی خدمت کے لیے ہمیں عطا ہوا اور کے ساتھ جماعت کو یہاں بہت سے ایسے کام کرنے کی کوشش کی جس سے تمام دنیا میں کلمۃ اللہ ہو رہا ہے. جو ملک ہے جہاں دور دور سے 75 لوگ آتے ہیں ایک ہی دن میں ہوائی جہازوں کے لیے تمام دنیا کے 66 سے لوگ یہاں پہنچے ہیں. جماعت احمدیہ کے مرکز کے سالانہ جلسہ کے برابر یہاں زائرین ایک دن میں ویسے ہی اکٹھے ہو جا سکتے ہیں لیکن سب کے مقصد جدا جدا ہیں. دنیا ترقی کی مختلف شکلیں ہیں جن کی وجہ سے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انتظار سے وابستہ ہیں. ایک دوسرے مغرب میں خدمت بھی ایسے کرتا ہے اور دوسرے مغرب جو ہماری زمین بہت دے جاتے ہیں. لیکن آج ہندوستان کی خوشی ہے کہ آج یہاں آنے والے نئے رنگ کی خاطر اس کے نام کی سربلندی کی خاطر نئے اللہ تعالیٰ کی محبت نگر میں خلاف ہوتے ہوئے بہت سے اموال خرچ کر کے بہت سی تکلیفیں اٹھا کر بظاہر باری تعالیٰ کی وصولی کے لیے جائیں اور اس طرح سے جلسہ سالانہ یوں کہ جماعت احمدیہ کو ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے جس کی دوسری کوئی مثال مغرب میں منعقد ہونے والے نہ جلسوں کو ہے جلسوں میں ملتی ہے نہ میروں میں ملتی ہے. اس غرض سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ محض اللہ کی رضا کی خاطر لوگ بیٹھے خدا کی اور خدا کے رسول کی باتیں ہوئے اپنے گروں کے رنگوں کو جو قبل رکھتے رہتے ہیں اس موقع پر دھوئیں اور صاف کریں اور خدا تعالیٰ کے پیار کے نئے ذریعے لے کر اور خدا تعالیٰ کی محبت کے نئے ذریعے دیکھ کر واپس اپنے کو اس اجتماع کے کچھ سوال ہیں جن کی طرف میں مختصر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جہاں کثرت سے لوگ رہتے ہوں
وہاں کئی قسم کے کمالات بھی ہوتے ہیں اور کئی قسم کی ذمہ داریاں ہیں جو عام حالات سے کچھ مختلف ہوتی ہیں۔ توقعات کے معیار بلند ہو جاتے ہیں اور عام حالات میں ایک انسان کو ایک معمولی لفظ کرتے ہوئے انسان دیکھے اسے نظر انداز بھی کر دیتا ہے، لیکن جب خالص تنظیمی اجتماعات میں اکٹھے ہونے والوں میں سے کسی سے گزارش دیکھتا ہے بعض دفعہ تندور کو کھو کر لگ جاتی ہے۔ اس لیے عام حالات میں جن اخلاق اور جن عادات کا آپ قدر مظاہرہ کرتے ہیں، یہاں اس موقع پر ان عادات اور ان اخلاق کا معیار کوشش کر کے زیادہ بلند کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو غیروں کی نگاہیں بھی دیکھ رہے ہیں، اپنوں کی نگاہیں بھی دیکھ رہے ہیں، غیروں میں بھی مختلف علاق کے لوگ ہیں اور اپنوں میں بھی مختلف علاق کے لوگ ہیں۔ تشدد منع ہے، لیکن اگر خدا کی خاطر تشدد کیا جائے تو تشدد بھی اچھا لگتا ہے۔ تو کوشش کر کے اگر نیکی اختیار کی جائے تو اس تشدد میں کوئی برائی نہیں، ہاں دکھاوے کی خاطر دنیا سے دعوے تحسین لینے کی خاطر اگر جو نیکی اختیار کی جائے تو نیکی بدی سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ لیکن نیکی کے نام پر خدا کو راضی کرنے کی بجائے جب انسان کو راضی کرنا مشہور ہوتا ہے ایسے عام ضرورت سے بڑھ کر شرک کی حد میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تشدد سے بھی نیکی کریں اور اپنے اعمال کی زیر و زبر کو نگرانی کریں، اپنے روزمرہ کے اخلاق کا معیار پہلے سے بلند کریں، دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ خدا کی رضا کی خاطر آپ کی ضرورت ہے۔ دنیا میں انسان اپنے روزمرہ کے رسول العمل میں آزاد ہوتا ہے اور مختلف لوگ مختلف فسادوں کے پیش نظر اپنے اعمال کی درستی کرتے ہیں۔ اصل درستی اعمال کی وہی ہے کہ خدا کی خاطر ہو، خدا کو نگاہ میں رکھ کر کی جائے۔ وہ اعمال جو دنیا کے تقاضوں کی خاطر درست کیے جاتے ہیں تو اسی حد تک درست رہتے ہیں جس حد تک دنیا کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کی حد بلند ختم ہو جاتی ہے۔ تنہائی کے اعمال ضرور جاتے ہیں، جب دنیا ان کو نہیں دیکھتی اس وقت اور کردار کا انسان کر دیتا ہے جو تضاد ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے۔ تب جب آپ تکلفاً نئے زندہ اپنے اعمال کو درست کریں گے، اپنے اخلاق کا معیار بلند کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ ایک عارضی نصیحت نہیں ہے، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو نیکی آپ نے یہاں کمائی ہوگی اسے جان کر دیں، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی بہتر کرنا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو دنیا دار کی نیکی اور دین دار کی نیکی میں ہوگا۔ دنیا دار کی نیکیاں دنیا کی خاطر ہوتی ہیں، تو معیار بدل جائیں، تقاضے بدل جائیں تو نیکیاں بھی بدل جاتی ہیں، مگر وہ نیکیاں جو خدا کی خاطر اختیار کی جاتی ہیں کیونکہ وہ ایک بات آسانی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس لیے وہ نیکیاں بھی مستقل ہو جاتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ خصوصیت کے ساتھ میرا آج کا آپ کو پیغام ہے کہ ان حالات کے علاوہ بھی اس رجحان کو اپنے اندر نشو و نما دیں کہ جو تبدیلیاں آپ کی ذات میں ہوں وہ خدا کی خاطر ہوں اور بندوں کی خاطر نہیں، اور تکلف بھی کریں تو خدا کی خاطر کریں۔ مثلاً اس موقع پر جب آپ تکلف سے اپنے اخلاق کو درست کریں گے تو محض اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کو بہتر سمجھیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کی جماعت کا تصور لے کے آئے ہیں، آپ کی بدیاں دیکھ کر ان کو کھو کر نہ لگے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا والے ایسے ہوتے ہیں۔ تصرف سے یہ تصرف ہے جو تصرف سے دیکھی ہے اور کسی نیکی کو ہمیشہ مضبوط نظر رکھنا چاہیے
ورنہ انسان میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اول تو اپنے اخلاق کو عام حالات سے زیادہ درست کریں اور کسی کے لیے چھوٹا تندرست کریں۔ سب کلامی بھی ہو تو نرم گرفتاری سے پیش آئیں، کوئی برا بھلا گزرے تو برداشت کریں، کسی سے تکلیف پہنچے تو حوصلے کو ضرور دیں اور علم کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کریں اور ہر ایک سے اچھی بات کہیں اور سلام کو رواج دیں۔ سلام کو رواج دینا مسلمان کو ہمیشہ اس کی حیثیت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا رواج بہت ہے، لیکن سلام کا رواج تو دنیا کے ہر قوم میں ملتا ہے، مختلف قسم کے سلام ہیں اور مختلف قسم کے آداب ہیں، لیکن اسلام نے جو سلام کا پیغام ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ایک امن کی ضمانت شامل ہوتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں صرف خدا کی طرف سے سلام کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میری طرف سے گناہ نہیں، اور اس حیثیت سے میں خدا سے بھی دعا کرتا ہوں جو وہ بھی تمہیں ہم بتا کرے اور اس کی رحمت تم کو دوں۔ اس مومن سے دوسرا مومن ہی نہیں بلکہ ہر مرد والا ہم میں رہتا ہے، اور مومن کا سلام ہر ایک کو ہم کی ضمانت ہوتا ہے۔ اس ضمانت کو بہت سے تقاضے ہیں۔ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کی نگاہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کی نمک سے کسی کو تکلیف پہنچے، بلکہ اس کے برعکس سلام کا اگلا مضمون یہ ہے کہ اس کے دکھوں کو آپ امن میں تبدیل کرنا ہے، اور یہ دونوں پہلو ہیں جو ہر احمدی کو ہمیشہ پیش نظر رہنے چاہیے۔ سلام کا ایک پہلو ہے کہ مجھ سے تمہیں ضرر نہیں پہنچے گا، کہ سلام کرنے والا یہ یقین دلاتا ہے کہ میری طرف سے تم امن ہو، میری طرف سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ اور دوسرا سلام کا پہلو یہ ہے کہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تمہاری بے قراریوں کو خراب نہ کریں، جو کچھ مجھ سے ممکن ہے میں تمہیں روحانی اور قلبی اور ذہنی سکون پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بس یہ دوسرا پہلو ایسا ہے جس میں آپ کو اپنے چاروں طرف یہ نگاہ رکھتے رہنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ کسی بچے کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں، کسی نہ ڈھونڈتے ہوئے کو پریشان دیکھیں تو آگے بڑھ کر السلام علیکم کہہ کر اپنی خدمات پیش کریں اور پوچھیں کہ اسے کیا تکلیف ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ ربی کے محض منفی پہلو اختیار نہ کریں بلکہ مثبت پہلو بھی آگے بڑھ کر اختیار کریں۔ بعض دفعہ بعض غیروں کو جو ہمارے دوستوں میں کسی اور موقع پر وکیل آتے ہیں وہ شکایت ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارا اعزاز ہونا چاہیے لکھا گیا تھا اعزاز میں نہیں دیا گیا۔ بعض بڑی شکایت ہوتی ہے کہ ہم کسی شخص کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور اس نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ چھوٹوں میں مضبوط تھے، ہم بات سے گزرے کہ کوئی پرواہ نہیں کہ کون آیا ہے کون گیا، اور ایسی شکایات بعض دفعہ مختلف ممالک سے بعض غیر مسلم یا غیر مسلمان لکھ کر مجھے بھی پیش کریں، اور اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کس نظر سے جماعت کو دیکھا جا رہا ہے اور کیسی کیسی اس سے توقعات کی جا رہی ہے۔ یہ ایک پہلو سے جماعت کو ایک عظیم خراج تحسین دی ہے۔ جن برائیوں کی اطلاع دی جاتی ہیں ان برائیوں کی خراج تحسین کی جاتی ہے۔ کوئی شخص دنیا میں کسی دنیا کے مذہبی سربراہ کو یہ کہنا تانا دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے گا کہ تمہارے سے تعلق رکھنے فلاں گزارنے والے فلاں شخص نے اخلاق کے اعلیٰ تقاضے کر دی تھے،
یہ واقعہ جماعت احمدیہ کے سوا آج دنیا میں کہیں بھی نہیں ملا. اور جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے بلا شبہ دنیا کے کونے کونے سے ہر شخص جماعت سے توقعات نہیں رکھتا، بلکہ ہر شکایت حضرت توفیق ہو اور خطا ہو کہ کیسے مستقبل سے پہنچا جا سکتا ہے مجھ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، کافر بتانا، دنیا کی ہر بدیوں کی طرف مخلوق کی، مگر جب کسی احمدی سے ان کو مالی لین دین میں شکوا کر پڑے گا تو بڑے لمبے خطوط میں لے گئے اور کہا کہ آپ کی جماعت اور اس کے لیے حل آپ کی جماعت کے فلاں شخص نے لین دین کے معاملے میں اعلیٰ اخلاقی تقاضوں کو پورا نہیں کیا. اس نے جیسے مسلمان کو اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں ان کو سر ادا نہیں کیا. لیکن میں نے سمجھتا کہ کبھی کسی نے دنیا کی کسی مولوی کو یہ چٹھی لکھی ہے کہ تمہاری طرف منسوخ ہونے والے جو اسلام کے بلند ترین مقام پر قائم لگائے جاتے ہیں جو تمام دوسری دنیا کو کافر بناتے ہیں ان میں سے فلاں کے اخلاق میں یہ بھی بات ہوتی ہے. چنانچہ یہ بھی بات ہے کہ ہر سال بلا شبہ مجھے چند چٹھیاں بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں، بڑا بڑا احکام غریب انسان کی طرف سے، مگر مضمون واحد یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کے فلاں شخص سے ہم نے لین دین کیا اور ہم توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ کسی طرح سے ہمیں نقصان بچائے گا، لیکن وہ نقصان کا وہی بنا ہے. اور آپ پر آپ کی ذمہ داری اس نقصان کو ادا کریں یا اس کو پکڑیں اور اس کی تجویز کریں اور ہمارا نقصان کو کیسے پورا ہوا. میں دیکھتا ہوں کہ جزاک اللہ آپ نے جماعت سے بلند توقعات کو وضع کر رکھی ہیں. جہاں تک میری کوشش ہے میں اخلاقی دباؤ ڈال سکتا ہوں، لیکن میں دنیا کی عدالت کروں اور آپ نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی ذمہ داری جس پر عائد نہیں ہوتی، لیکن جماعت میں کسی کی قرض میں اگر واقعات آپ کو نقصان پہنچا ہے تو وہ شرمندہ ضرور ہو. اور جہاں تک میرا بس چلے گا میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں گا. تو توقعات کا معیار اتنا بلند ہے کہ جو لوگ آپ کو دنیا کی وہی ترین چیز قرار دیتے ہیں جو آپ سے اعلیٰ ترین اخلاق کی توقع رکھتے ہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کا معیار آپ کے دیکھنا چاہتے ہیں. بس ان بری اطلاعوں میں بھی ایک عظیم خرابی رہتی ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ کو ادا کرتا ہوں. مگر اگر سال میں ایک بار بھی ایسی خبر پہنچے اس سے تکلیف پہنچتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے ایک دانہ بھی نہیں اور پھر وہ گندا دانہ جو غیر کی نظر میں آ کر جماعت کے لیے کام کا منزل بن جائے وہ تو بڑی تکلیف ہے. لیکن جلسے کے موقع پر بھی اس طرح اپنے ہاتھ بنائیں، اس طرح لوگوں سے میل جول رکھیں اور ان کے ساتھ دوسری سلوک کریں کہ جو واقعہ قانون کی گہرائی کی توقعات اس سے بڑھ کر آپ ان کو ضرور کریں. بعض چھوٹی چھوٹی مختلف مدیریتیں ہیں جس موقع پر موجود ہیں. جن لوگوں میں ہم یہاں آباد ہیں یعنی سرے کا ماحول ہے، وہاں اس ماحول میں بعض لوگوں کی اپنی عادتیں ہیں جو دیرینہ قومی آتے ہیں. مثلا صفائی کا ایک معیار ہے، وہ اگرچہ بدقسمتی سے اب پہلے جیسا نہیں رہا جیسا کہ ہندوستان میں 20 سے 30 سال پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن اب بھی تیسری دنیا کے ممالک کے مقابلے پر یہ معیار بہت بلند ہے. اور خصوصیت سے سرے کی کاؤنٹی میں کیونکہ نسبتاً زیادہ متنوع لوگ رہتے ہیں، اس میں یہاں سوال کا معیار ہندوستان کے بعد دوسرے حصوں میں نسبت بہتر ہے. کئی لوگ تماشا دینے کے لیے یہاں آئیں گے، کئی جماعت میں دلچسپی رکھتے ہوئے آئیں گے، اور کیونکہ انہیں
اخلاقی جانچ کا سلیقہ نہیں، یعنی گہرے اخلاق کی پڑتال نہیں کر سکتے. ان کی نظر سطحی ہے، وہ بیرونی نظر سے اخلاق کو جانچتے ہیں. اس لیے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ جن غریب ملکوں سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کی اقتصادی حالت ایسی ہے کہ کبھی طور پر صفائی کا معیار وہاں گر جائے گا. یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ لندن کے مشرقی کنارے ہیں جہاں غربت زیادہ ہے، وہاں گلیاں اسی طرح سگریٹ کے ٹکڑوں اور کاغذوں اور منڈیوں گندی چیزوں اور کوکا کولا کے خالی لوگوں سے بھری پڑی ہیں اور ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے. حالانکہ وہ انسان بھی ہے. اور یہ بھی سوچیں گے کہ دراصل اس کی وجہ غربت ہے اور غربت کے نتیجے میں بعض بدبودیاں خود بخود پیدا ہو جائے گا. اس طرح سے جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو جماعت احمدیہ کے عالمی نمائندہ کی حیثیت سے دیکھیں گے. اگر آپ نے وہ بد راستے ہیں جو غیر ارادی طور پر آپ نے جگہ پا گئی ہیں ان کو پیچھے اپنے ملک میں نہ چھوڑا اور یہاں ساتھ لیے چلے آئے اور یہاں رہتے ہوئے بھی آپ نے ویسی ہی بے پرواہی کا سبب دیا ان سے جماعت کے نام کو نقصان پہنچے گا. بس یہ بھی وہ ایک خاص چیز ہے جس کو آپ کو کوشش کے ساتھ پیش نظر رکھنا چاہیے. حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو انہیں تعلیم دی تھی وہ ہر پہلو انسانی زندگی کے دلچسپی کے ہر پہلو میں بلند ترین تھی، سب سے اعلیٰ. اور صفائی کے لیے ایسے باریک راز آپ نے ہمیں سمجھائے تو آج تک دنیا کی ترقی یافتہ قومیں بھی اس معیار تک نہیں پہنچی. یہاں زیادہ سے زیادہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ تم کوئی گندی یا فضول چیز سڑکوں پر پبلک جگہوں پر نہ پھینکو اور جو ڈبے اسلام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان میں ڈالو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آج سے 1400 سال پہلے اس سے بہت آگے نکل چکی تھی. آپ نے فرمایا رستوں کے حقوق ہیں، رستوں کے حقوق ادا کرو اور ایمان میں یہ بات کرے گا کہ اگر رستے پہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے نظر کو یا کسی اور چیز کو انسان کو کسی طرح میں تبدیل کرتی ہے آزاد چیز اور وہ کسی پہلو سے تعلق رکھتی ہے اس کو اٹھاؤ اور اس کو رستوں سے دور کرو. مومن کی صفائی کا معیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ گندگی نہ پھیلائے بلکہ مومن کی صفائی کا معیار یہ ہے کہ وہ گندگی جو دوسروں نے پھیلائی ہے اس کو دور کرے. اگر سے یہاں ہماری طرف سے انتظامیہ کی طرف سے بعض ایسے پروگرام متعین ہیں جو رفتہ چلتے کھیتی خراب چیزوں کو اٹھائیں گے اور مناسب جگہوں تک وہ پہنچائیں گے، ان کی صفائی کا انتظام کریں گے. لیکن میں ہر احمدی سے توقع رکھتا ہوں اس لیے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس لیے کہ وہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطیب بن کر یہاں آ رہا. اس لیے ہر ایک اس بات کا خیال رکھتا آزاد کی چیزوں سے رستوں کو اور پبلک جگہوں کو صاف و پاک کریں. جہاں کوئی خراب چیز دل کو دیکھے اس کو اٹھا کر مناسب جگہ تک پہنچائے تاکہ جو عام صفائی کے معاملات ہیں یہ ہمارے لیے عبادت بن جائیں. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو ایمان کا آخری شعبہ قرار دیا ہے. فرمایا ایمان کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان رستے میں جن بڑی چیزوں کو اٹھائے اور چلنے پھرنے والوں کو اور دوسرے اپنے بھائیوں کو ان چیزوں کی تکلیف سے بچائے. اس کو اگر آپ پوری طرح سمجھ لیں کہ کیا بات فرمائی گئی ہے تو آپ کی اصل دم لٹ جائے کہ جس تعلیم کا ادنا شعبہ یہ اس کے اعلیٰ شعبے کیا ہوں. ادنا شعبہ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی تجویز دیکھی باہر نہیں دیکھی
اگلا شعبہ یہ ہے کہ لوگوں کی کھیتی کی چیزیں اٹھانی ہے اور تکلیف سے چیزوں کے رستوں کو بچانا ہے۔ اس ضمن میں اور بھی بہت سی تعلیمات ہیں، مثلاً یہ کہ رستے کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ رستوں پر کھڑے ہو کر گپے نہ لگایا کرو۔ چھاپوں کا حق ہے کہ رستوں سے گزرے، اگر تم ڈوریاں بنا کے وہاں کھڑے ہو جاؤ اور بخشت میں ڈوب ہو جاؤ تو چلنے والوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے وہ تمام راستے جو اس غرض سے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں لوگ چلیں اور اپنے اپنے مقاصد تک پہنچیں، ان رستوں کو کھلا رکھنا اور صاف رکھنا یہ ہماری ان توقعات میں شامل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ فرما کر دی ہے کہ یہ ادنا توقع ہے، باقی سب توقعات ان سے اونچی اور بالا ہیں، بس ہمیں ادنا توقعات پر بھی غور کرنا ہے اور بالا توقعات پر بھی غور کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو بھی آواز سکھائے اور ایسے عظیم آداب ہیں کہ جہاں تک میں نے تفصیلی نظر ڈال کر دیکھا ہے، آج تک ان قوموں میں بھی وہ اخلاق کی شان سے راضی نہیں ہو رہے۔ اس کی تفصیل میں یہاں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن چند ایک باتیں جو جلسے کے موقع سے تعلق رکھتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کھانے کے وقت ایک دوسرے سے سینہ جھپکی کرنا یا گھٹے لے کر پہلے پہنچنے کی کوشش کرنا، اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اسلام کے تصور میں اس کی ایسی حرکت کی کوئی جگہ ہی نہیں، بلکہ اظہار کی تعلیم ہے۔ جب بھی کوئی کھانے کی چیز کو دیکھتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہے۔ بھوک سے تمہاری کیسی بھی حالت نہ ہو، اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دو، اسے کہو کہ پہلے آپ کو سن لائیں، پہلے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، پھر میں بھی ایسا کروں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کو اپنے عمل کے ذریعے ایسے بلند اور کا مقام تک پہنچایا کہ انسان اس مقام کی طرف دیکھے تو پگڑی گرتی، سب سے ٹوپی گرتی۔ وہ واقعہ جو آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ ضمن میں ایک عظیم مثال ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت سے بھاگ ہو گئے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ دستور تھا کہ مسجد کا در بھی چھوڑتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ مسجد کا دامن پکڑ کر بیٹھ رہے کہ کسی وقت حضور اپنے گھر سے مسجد کے ذہن میں نکلیں، کوئی بات فرمائیں اس سے وہ استفادہ کر سکیں اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے گا۔ دیر میں اسلام قبول کیا تھا، اس لیے اس گزشتہ کو جاننے کا اجازہ اسلام نے دیا کہ اصحاب الصفہ میں شامل ہوئے اور ہمیشہ کے لیے مسجد کی روک رہے۔ بعض دفعہ باتوں سے حالت یہاں تک پہنچ جاتی تھی، لوگ تو کیا کرتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ مرغی کا دور پڑ گئے، اور ارموں میں رواج تھا کہ بعض دفعہ کسی مرغی کا ارموں میں رواج تھا کہ مرغی کو والے کو ہوش لانے کی خاطر پرانی گدی بسی جوتیاں سنبھایا کرتے، وہ جو دلہ بھوک کی خاطر ضرورتوں پر مسجد کے ذہن میں پڑا ہوتا تھا، اسے بعض لوگ جوتیاں سے سنبھایا کرتے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ سے تکلیف زیادہ برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کو اپنے طلب کا ذریعہ بنا دیا۔ بعض آنے جانے والوں سے انہوں نے دوسرا دے دیا کہ وہ بتاؤ تو صحیح اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ وہ آیت کہتی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ضروریات پر غیروں کی ضروریات کو ترجیح دے، غیروں کی ضروریات پر اپنی ضرورتوں کو ترجیح دے۔ بھوک ہو
تو تب بھی وہ دوسروں کو کھانا کھلانے کی زیادہ فکر مند ہوتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کا اس آیت کریمہ سے تعلق ہے. تو ایک صحابی آئے اور وہ تشریف کر کے آگے گزر گئے، پھر ایک اور صحابی آئے وہ تشریف کر کے آگے گزر گئے، اور پھر ایک اور صحابی آئے وہ تشریف کر کے آگے گزر گئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر میں یہ باتیں سن رہے تھے. جو آپ نے دیکھا کہ کسی کو اس آیت کی تفسیر سمجھ نہیں آئی اور تفسیر پوچھنے والے کا نظام معلوم نہیں ہوا تو وہ تشریف لائے اور کہا ابو ہریرہ بھوکے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی تفسیر کیا ہے. میرے پاس ایک دودھ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوایا تھا، تمہاری طرح اور بھی تو بھوکے ہوں گے، جاؤ اور تلاش کرو، جو اور بھوکا ہے تو اس کو بھی ساتھ لے آؤ. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب نے جب سنا تو میرا دل دہل گیا. ایک پیالہ دودھ کا ہوگا، مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ وہ دودھ کا پیالہ تو مجھے بھی پورا نہیں آ سکے گا. اور حضور نے فرمایا ہے کہ جاؤ اور آواز دو اور بھی کوئی بھوکا ہے پائے. کیونکہ آپ نے آواز دی اور ایک بھوکا بھی مل گیا، پھر اور آواز دی، پھر اور مل گیا، پھر اور آواز دی، پھر اور مل گیا، جہاں تک کہ چند بیان کیا جاتا ہے کہ سات اور بھوکے ہو رہا ہے کے ساتھ شامل ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک دن کا بیان آپ فرماؤ گے تو ابو ہریرہ کو اپنی مائنڈ پر دکھانے میں یہی حکمت کی، کیونکہ اسلامی کے رواج کے مطابق جب مہمان کو کھانا پیش کیا جاتا ہے تو دائیں طرف سے اور سب سے آخر کو ابو ہریرہ کی آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف رہتے ہوئے مہمان کو دوبارہ جب اس نے دیا اور اس کا پیٹ بھر گیا تو آپ نے سنایا تو شوق دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ سنتا تھا کہ شوق دیا میری جان ہو گئی. پھر دوسرے مہمان کی تیاری آئی تو اس کے ساتھ یہ ہوا، پھر تیسرے مہمان کی تیاری آئی تو اس کے ساتھ یہ ہوا، پھر چوتھے کی تیاری آئی تو اس کے ساتھ یہ ہوا. جہاں پہ وہ پیالہ حال کا مجھے پر پہنچا اور آپ کہتے ہیں خدا کی طرف اس میں نہیں موجود تھا. میں نے دیا اور اتنا کیا کہ میں سیو ہو گیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ابو ہریرہ کچھ اور کیا، پھر میں نے کچھ اور کیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ نے کچھ اور کیا، پھر میں نے کچھ اور کیا. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ خدا کی طرف مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے ناخنوں سے دور کر دیا. سب میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ خود پکڑا اور وہی ابو یہ واقعہ بہت ضروری واقعہ ہے. اس آیت کی ایسی تفسیر ہے جس کا دنیا کے کسی عالم کی کبھی نظر نہیں پہنچا. انسان سکھا ہے اس آیت کی حقیقت بیان فرما ہے. بڑوں کے روح آرام کرتے ہیں، بڑوں کا نہ نہیں سکا دودھ کی شدت سے ختم کیسے نجات کو نہ ہو، دوسروں کو ترجیح دو. تو ابو ہریرہ دوسروں سے پوچھتے تھے اپنے دودھ بتانے کے لیے. آپ نے ان کو برتر مقام پر فائد کر دیا تو اپنی دودھ کو قربان کرتے ہوئے دوسروں کو کھانا کھلانا لگا. انہیں کا فیض تھا جو حضور اکرم کے کو پہنچا کہ ان سب کے بھوکوں کے لیے اس آیت کریمہ کی ایک مجسم تشکیل بن گیا. اور سب سے زیادہ بھوک میں مبتلا ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ حضور جو آپ کو آیا تھا جو آسمان کی طرف سے بھیجا گیا آپ کی بھوک مٹانے کے لیے آیا. سب سے آخر پر آپ نے جو حضور کو سنایا یہ بتایا کہ ہم سب میں سب سے زیادہ اس آیت کے علوم کو اس کی حکمتوں کو سمجھنے والا میں ہوں اور میں ہی نہیں جو قرآن کو اپنے لہر میں جاری کرتے. ہم سے جو توقع آسمان اتنی بلند کہاں یہ بات کتنوں میں کھڑے ہو دھکا نہ دو، کہاں یہ عظیم تعلیم جس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ مظاہر میں والی تعلیم ہے. اس تعلیم کو ہمیں اپنانا ہے، اسی تعلیم کو ہمیں دوسروں میں پیش کرنا ہے. اس لیے کھانے کے موقع پر یا کسی اور موقع پر اپنی غرض کو غیروں کی غرض پر تبدیل نہ دیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اپنے بھائی کا خیال رکھیں،
یہ وہ تعلیم تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشکیل کے ساتھ، اس گہرائی کے ساتھ اپنے غلاموں کے رگ و پین میں وابستہ کر دیں، ان کے خون میں دوڑ دیں۔ بڑے سے بڑے اختراعوں کے وقت بھی وہ اس تعلیم کو نہیں بھولے۔ چنانچہ بعد کے زمانے کا واقعہ ہے، بعد کے زمانے کا جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک غزوے میں کچھ صحابہ زخمی ہوئے اور پیاس کی شدت سے مجھے گرمیوں کے دن تھے، زخموں کے علاوہ بہت بڑے اطلاع میں پڑے ہوئے تھے، ایک دن پانی کو ترس رہے تھے۔ ایسے موقع پر ایک رسیدہ لیے ہوئے خدمت کرنے والا پہنچا، اس نے کسی سے کہا منہ کھولو، میں تمہیں کچھ پانی پلا رہا ہوں۔ اس کی نظر اپنے قریب کسی سکتے ہوئے ایک اور بھائی پر گئی، اس نے اس حالت میں اس پر اشارہ کیا، جہاں کر کے بھائی کو پانی پیا، پھر دیکھ لے پانی۔ بڑی عجیب واقعہ ہے جو تاریخ اسلام نے درج کیا ہے۔ جب اس کے پاس وہ پہنچا، اس کی نظر اپنے ایک اور بھائی میں پڑی، اس کو اسی پر اشارہ کیا۔ کسی کا خالی ہوا ہم نہیں کہہ سکتے، مگر وہ ساتھی بیان کرتا ہے کہ جب میں اس آخری شخص تک پہنچا ہوں وہ دم توڑ دیا، جب میں واپس ہوتا ہوں تو بعض میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے پانی کیا، لیکن وہ شخص اس نے پہلے بھیجا تھا، میرے پہنچنے کو پہلے دم توڑ دیا۔ تو حاجت ایسی شدت کے وقت انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کو خوف نہیں بولا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں اگر آپ پورے نہ کرے تو کیسے دنیا کے بڑے بنیں گے، کیسے دنیا کے معلوم بنیں گے؟ آپ نے تو ساری دنیا کو اسلام کی اعلیٰ تعلیم سکھانی ہے۔ بس ایسے مواقع جب اجتماع ہوتے ہیں، اکٹھے کھانے کھائے جاتے ہیں، ان میں اسلامی اخلاق اپنی پوری شان کے ساتھ جگہ لگانا چاہیے۔ لوگوں کی نگاہیں محبت کا تحسین سے کہ یہ ہیں محمد صلی غلام، کھانے کے آداب کسی کے دل سے سیکھے، رستہ چلنے کے جو آداب سیکھے دل سے سیکھے، راستوں کے حقوق کے آداب کسی کے دل سے سیکھے، آدمی کے زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہی ان کو اپنی پناہ نظر آئے، اور اسلام ہی میں ان کی ساری بے قراریوں کا علاج ہے۔ اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام سلام ہے، ہر مسلمان سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو آپ کھانے کے دوران ایسی حرکتیں نہ کریں جن سے جب مجھے اطلاع پہنچے تو میں شب سے پسینے پسینے ہو گیا۔ بعض لوگوں نے مجھے جلسے سے پہلے قبول نہیں کیا، اور اس جلسے سے پہلے مجھے متوجہ کیا کہ آئندہ کے بعد یہ بات نہ ہو۔ ایک صاحب شہری لائے ہوتے ہیں، پوری دفعہ میں دیکھا کہ کھانا جب تقسیم ہو رہا تھا تو لینے والوں نے مطالبے سے ہوئے تھے 2 روٹیاں ڈالو، 7 روٹیاں ڈالو، 5 ڈالو، اور آلو ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، جوڑا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ جو تقسیم کرنے والا تھا وہ بہت مصیبت میں مل رہا تھا۔ کھانے کا جو توازن ہے وہ تو نہیں بڑھ رہا، کھانے میں کچھ ہوتا ہے، کچھ روٹیاں ہیں، کچھ آلو ہیں، کچھ سبزیاں، مگر آپس کا ایک توازن ہے۔ اگر ایک مہمان دل کر کے وہ ایک چیز زیادہ مانگے گا تو ظاہر ہے کہ دوسرے مہمان کے لیے وہ چیز اور بھی کم ہو جائے گی۔ نتیجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت کا کھانا ضائع چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے جنس میں یہ خیال کر کے کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے زیادہ چیز لے لیتے ہیں اور پھر وہ ان سے کھائی جاتی ہے۔ تقسیم کرنے والوں نے مجھے بتایا کہ بتاؤ آپ نے دیکھا ہے کہ پیالوں کے اندر آلو کے ٹکڑے، ہڈیاں، بوٹیاں ایسی مقابلے استعمال کی اسی طرح رکھے ہیں۔ بارے سے پہلے کے شور میں رکھے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت ادنا معمولی باتیں ہیں، لیکن اعلیٰ اخلاق کے تقاضے سے کیے جاتے ہیں۔ ان کے کردار پر یہ داغ ہے، ان کو دیکھ لیجیے۔ بعض ظالم اور جو نے اسلام کو سبزیاں کسے، جن سے سلمان رشدی بھی ایک تھا، اس کی بدبختی دیکھی اور یہ کہتے ہیں کہ کیسا اسلام
چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پابند کرنا، طہارت کیسے کرنی، اٹھنا کیسے ہے، وضو کیسے کرنا. یہ تو پرانے زمانے کی معمولی سی چیز ہے، آج کے زمانے کی ہم ابھی کر رہے ہیں. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام سے کسی نے نہیں سیکھی، دنیا کے ترقی یافتہ قوموں سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی آج تک وہ ان چیزوں کے لوگ مرد. صفائی کے جو پابندہ مطالعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فرمائے اور جن کو پورا کرنے کے ہمیں باریکی سے تعلیم دی، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان سے ناشنا ہیں یا کم تک ناشنا. دانتوں کی صفائی کے لیے، بدن کی صفائی کے لیے، تلاوت کے بعد پانی سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے پر ضرورت ہوتی ہے. ہر معاملے میں 1400 سال پرانا اسلام آج کے زمانے سے زیادہ آ گیا. کھانے کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ڈالو جتنا ختم ہو، اور تمہاری پلیٹ میں زیادہ نہ رکھو. اگر اسی تعلیم کو اپنا لیا جائے تو دنیا سے بہت سا ضیاع، کھانے کا ضیاع ختم ہو جائے گا. ہمیں واقعہ یہ ہے کہ آج دنیا کی ترقی یافتہ قوم میں اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے. اگر وہ ضائع کا کھانا کسی طریقے سے غریب ملکوں تک پہنچایا جائے تو بڑے بڑے ملکوں کی بھوک دور ہو سکتی ہے. امریکہ میں ایک دن میں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے وہ بعض افریقی ممالک کی سارا سال کی بھوک بتا سکتا ہے. خوب بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، چھوٹا رزق کو بتا ہوا، لیکن بالکل خیال نہیں کیا کہ یہ تمام انسان کے لیے رزق بتا ہوا ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے رزق پیدا کرنے کی جو صلاحیت سے بخشی ہے صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی کم از کم ضرورتیں پوری کرنے کی خاطر. تو جہاں بچت کی عادت نہ ہو، جہاں ضیاع کے خلاف طبیعت میں ایک رد عمل نہ پیدا ہو، جہاں مزاج ایسے نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے رزق کا احترام کیا جائے، اسے بے وجہ ضائع نہ کیا جائے، وہاں بڑی سے بڑی ترقی یافتہ قوم ہو ادنا افراد کے تباہی کے لیے ضرورت کرتی. یہ عجیب نظارے آپ کو آج بھی امریکہ میں دکھائی دیں گے کہ وہاں کے علاقوں میں ہوتے افریقہ کو نہیں چھوڑیے، ان کو پاکستان کی بات نہیں ہوتی ہے. افریقہ نہیں کے لاکھوں ملک کے ان 10 دنوں سے جب ہر قسم کے جنگ پھینکے جاتے ہیں، ہمیں تلاش کر کے نکالتے ہیں اور اس سے اپنی بھوک ڈالتے ہیں. اور کوئی حص نہیں ہے کہ اس کھانے کو کسی انسان کے کام آ سکتا ہو، جلدی میں پھینکنے کے بجائے ایسا نظام جاری کیا جائے جس سے بھوک کو استعمال کر سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیسی شاندار تعلیم دی ہے کہ کوئی کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی پلیٹ میں اتنا ڈالو جتنا ختم کر دیا، صاف پلیٹ کو رکھو. مجھے یاد ہے ایک بات بنگال غالباً بسروی کے بارے میں گئے تھے. حضرت وحید کا تھا مرحوم جو ہمارے خانے کے ساتھ تھے. ایک موقع پر کھانے پر معلوم سروور تھا یا مجھے یاد نہیں پہنچ گیا تھی. کھانے پر مجھے پتا لگا کہ یہ مہمان دیہات مہمان نوازہ بہت تکلیفات سے کام ہوتی ہے، اس لیے ذرا ہوش کے ساتھ کھانا کھائیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. حضرت محمد صاحب مرحوم کو ایک وظیفہ دیا. انہوں نے میرے کان میں کہا میرا رواج یہ ہے کہ اگر مہمان پلیٹ خالی کر دے تو ضرور کو، اور میں جانتا ہوں کہ آپ قدرت کے پیش نظر پلیٹ ضرور خالی کریں گے اور یہ آپ کا پیچھے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ کی پلیٹ کو دوبارہ نہ بھر دیں اور آپ کو پھر قدرت کو خیال آ جائے گا اور پھر آپ خالی کریں گے، پھر یہ بھر دیں گے. کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ابھی کا یہ بات خود سمجھ لیجیے، لیکن کا ساتھ نہ تھا ان کے ساتھ میں یہ پھینک گئی. ویسے میں نے کہا لیکن کیا ہوتا ہے، میں نے تو اپنی پلیٹ میں ضرور تھوڑا سا چھوڑ دیا کیونکہ ایسی مسلم سے خالی کی بات نہیں ہوتا. مجھے تو میں نے پوچھا جاؤ کھانے مودی صاحب نے پلیٹ صاف کی اور انہیں دوبارہ کر دی. ایسے احتجاج کرتے رہے، غلام بہت کرو ایک ہی پلیٹ ہے میرا،
میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، انہوں نے نہیں کہ دوسرے جانتے ہیں اب کون ہوا. بڑی مصیبت سے بہت سارے پلیٹ خالی کی تو دوبارہ لے کے آئے چاول اور سالن. لوگ یاد ہے بہت سارے نہیں ہاتھ آگے پھیلا دیے تھے اور ان کی انگلیوں کے بیچ سے وہ چاول اور شوربہ گرا ہے. اس حالت پر ہم نے سمجھایا ہے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تعلیم ماں کی رائے ہونی چاہیے. میں ایسی مہمان نوازی جو تعلیم سے حدود سے تجاوز کر لے وہ مہمان نوازی وہ ریا ہے اور اس کے نتیجے میں تکلیفیں بھی پہنچ جاتی ہے. معذورین ہمارے مجھے ایک کو معصوم ہوا اور اس کو ہو سکتا ہے کہ بیٹی کہیں ہو جائے اور اس نے پوچھا کہ اتنا زبردستی کرا دیا تو اس کا علاج کیا ہے. اس علاج میں تھا کہ قرآن کیلا کھانا اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے. اور بہت خاصی پرابلم ایسی علاج بھی ہو گیا کیلا والا کھایا گیا تو میں نے اس کو فلام نہیں کھانا اس سے ٹھیک ہو جائے. یہ بگڑے ہوئے اخلاق کے نام پر کچھ کھیلی آنکھیں بن گئے ہیں. مسلمان کا اخلاق تھا وہ مشرق کا وہ مغرب تھا ایک ہی اور ایک ہی رہے اور اسی کا نام توحید خالص. وہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے تو آپ کے مزاج کیا ہے جیسا کہ قرآن نے فرمایا لا تبدیل لخلق یہ خدا کا نور جسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نور ہے جب نام مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے. سب نے سامنا سب نے یکساں وہ اہمیت جس نے تمام دنیا کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم نہیں ہے اسے اسی نور سے وابستہ ہونا پڑے گا. اسی کے قدموں سے وہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی جو تمام دنیا کو اخلاق سے چمٹا سکتی. اور یہ بالکل پرواہ نہ کرو کہ دنیا کو کیا تعلیم دیتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم ان کی روایت سے ڈال دو. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں سنبھال سکتے تمام عالم کو ایک ہاتھ پر رکھنا ہے. بس کھانے کے معاملات میں کوئی ایسی طریقہ بات نہیں ہونی چاہیے جو اسلام پر کھانا دے کھانا کھانے کا بھی جو موقع دے. کھانا کھائیں اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. ایسے مقابلے نہ کریں جس کے نتیجے میں آپ کے دوسرے بھائیوں کے ذریعے کو ایسے مقابلے نہ کریں جس کے نتیجے میں رزق ضائع ہو. بعض لوگ روٹیاں پر کھاتے ہیں کہ کچھ بیچ میں سے کھا لی کچھ کناروں سے پھینک لی کچھ کے بعد کپڑے کھائے اور بعد ضائع کر دیے. یہ سب وہ ضیاع ہیں جو مسلمانوں کو ریٹ نہیں دیتے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی اگر آج کی ترقی قوم میں پرواہ کریں تو ساری دنیا کے رزق کے مسائل حل ہوتے ہیں. قربانی کرتے پانی ہے تو پانی ضائع کیا جا رہا ہے. اس کثرت سے پانی ضائع کرتے ہیں کہ میں آرام کر کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جس پر میری عادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے کے ذاتی پوری ضرورت ہے کہ اس طرح میں پانی سنبھال کر استعمال کرتا ہوں. لیکن کہ پوری گرمی چلی جا رہی ہے دوائی میں منہ کو چیٹے مل رہے ہیں اور پھر منہ صاف کر کے دوبارہ ہاتھ بڑھایا. میں تو یہ کرتا ہوں کہ جہاں پر بند کری پوری بند کر کے پھر پانی استعمال کرتا ہوں. جا کر ایک برتن رکھ لیتا ہوں اس میں پانی ڈال کر اسے لیتا ہوں. اگر سارا ہندوستان اس قسم کی اس قسم کی عادت بنا دے تو پانی تو ضائع نہیں ہونے دینا. تو آج جو سورج سے گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے یہ سارے لوگ بولنا ختم ہو اتنی بیماریوں سے بچیں گے. اور یہ سوچتے نہیں سکتے کہ ان سارے مسائل کا حل شاور سے نکالتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. ابھی کل ہی ٹیلی ویژن کے پروگرام کی دیکھی میں یقین کا پرسن ملا ہے اس میں یہ پانی کی بحث ہو رہی. ایک صاحب جو بڑی دیر کے بعد اسلام تشریف لائے تھے انہوں نے کہا میرے ملک کا تم نے کیا حال کر دیا. میری تو کوشش ہونے لگی. میں افریقہ کے ملک میں اتنی مدت کے بعد اتنی مدت رہ کے واپس آتا ہوں جس کا پانی تو گندا کہتے ہو تمہارے پانی سے لے کر. کیونکہ لندن میں جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ وہی ہے جو ہمارے گندگیوں کا پانی دوبارہ صاف کر کے پھر پانی پینے والے پانی میں ملا دیا جاتا ہے.
اس نے کہا لیڈی نے کہ مجھے تو مشق ہونے لگی ہے، تو بوتل تو پانی کے سوا جو اسکاٹ سے آتا ہے میں تو پانی استعمال نہیں کر سکتا، لیکن رونا یہ تھا کہ میرے بزرگ کا تم نے کیا بنا دیا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے عادتیں غلط بے پرواہی ہے رزق سے، پانی سے، خدا کی ہر نعمت سے، اور پولوشن کی وجہ سے دنیا مصیبت میں مبتلا ہے، لیکن کوئی ہوش نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم آپ کو تمام آزاد سے بچا دے، تمام مصیبتوں سے نجات کرتا ہے۔ غور تو کر کے دیکھیں کہ کتنی عظیم اور کتنی تفصیلی تعلیم ہے، زندگی کے ہر گوشے پر نظر رکھتی ہے، اور سوائے اس کے کہ کوئی اللہ کے نور سے کلام کر رہا ہو، اس تفصیل سے انسان کی ضرورت کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ آپ نے وہ دیکھ نمونے یہاں لوگوں کو دکھانے ہیں، خدا اور کرتوت کی خاطر، اپنی رضا کی خاطر نہیں۔ آپ سینکڑوں کے دنیا کے سامنے چمکیں گے تو اسلام چمکے، خدا اور خدا کے رسول کی شان بلند ہو۔ اس نقطۂ نظر سے آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اخلاق کی تربیت کریں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ غلط جگہ پہ کاریں پار میں دی جائیں، جو رستوں کے حقوق کے کلام میں باقی ہماری مسجد گندم سے کہ ہم کام کو شکایت کر ہوتی ہے اور لکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہماری کار کے سامنے کوئی نوالی آنے والا کار اس طرح بات کر دیا ہے کہ ہماری کار نہیں کرتی، ہمارے گیٹ کے سامنے اس طرح کار کھڑی کر دیا ہے کہ ہم اپنی کار اپنی گیٹ میں خود اپنے گھر میں داخل نہیں کر سکتے، اعلان کرانے پڑتے ہیں، کاموں کا نمبر دلانے پڑتے ہیں، پھر گزار جاتے ہیں، لیکن ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستے کے آداب ہوتا ہے ان کے خلاف ہے، آپ کو ہمسائے کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اپنے دل کے مسافر ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ پھر نواجب شو جو بعض دفعہ عشاء کی نماز کے بعد جب نماز فارغ ہوتے ہیں تو باہر باتیں کرتے ہیں، پھر مشکل میں پتا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی ضروری پتا ہوئی تو ایک باریک سا حصہ بھی اخلاق کا کر رہے ہیں جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد اپنے گھروں کو روکا دو اور ویڈیو رہی دیا دو اور پھر آرام سے خوراک کیا دو، لیکن اس کے بعد مجلس سے جلانا جو اربوں کا خصوصیت پھول تھا اس کو آپ نے سخت ناپسند فرمایا اور مشرق فرمائی کہ ایسی طریقے سے خدا کو پسند نہیں۔ یہ تو میں بھی کہتا کہ گھروں میں آپ جب بھی بیٹھتے ہیں جو مجلس چلاتے ہیں وہ خدا کو ناپسند ہے، جن مجالس کا حضور ذکر فرماتے تھے وہ مجالس اور رنگ کی مجالس ہوا ہوتی ہیں، وہاں اپنے خاندان کی برائیاں بیان ہوتی تھیں اور فضول تکبر کی باتیں ہوتی تھیں اور شرابیں چلتی تھیں اور اس قسم کی بلاحت ہوتی تھیں، لوگ چلے جاتے تھے۔ ان سے قبولیت نہ کرے ویسے بھی ہر آدمی کو لانا ہے، لیکن اپنے نماز کے بعد کی مجلس اگر کو لگانی ہے جس میں اچھی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، پاک باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، دیر سے آئے ہیں، دیر کے بعد ملے ہیں، دل کو وقت نہیں ہوتا، رات کو کم منٹ یا ایک دو گھنٹے بیٹھ کر تبادلہ خیالات کرنا اس کا ہونا نہیں جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ زمانے کی مجالسوں بن جا کرتی تھی، مگر سڑکوں پر آپ کوئی حق نہیں ہے، مسجد کے سینوں میں آپ کوئی حق نہیں ہے، یہ آپ کو کسی طرح نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا شور آپ کے ہمسائے کی نیند خراب کرے، سوا یہ کہ مسجد سے شور اس کا بلند ہو کہ ہمسائے کا توبہ کرنے لگے اور انہیں کہانی دے گے کہ آپ کی مسجد کیسی ہے جو جس کے نتیجے میں ہمارے بچے آرام نہیں کر سکتے، ہمیں اسکول ویسے نہیں ملتا، دیر وقت سے شور ہے، تو اس بات کی اطلاع کریں۔ یہاں سے جب ہم فارغ ہوں گے تو بہت سی نمازیں ہیں جو انشاءاللہ مسجد گندم میں ادا کی جاتی، وہاں اپنے سے جو توفیق پائیں گے آنے کی، یاد رکھیں کہ وہاں آپ کو ہر چیز اونچی آواز میں گفتگو کی اجازت نہیں، خدا نے اجازت نہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر کسی ہمسائے میں تکلیف پہنچے گی تو آپ اس سے ذمہ دار ہیں اور خدا کے سامنے جواب دیں، اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں،
بچے بعض دفعہ بے قابو ہو جاتے ہیں، بے وجہ شور کرتے ہیں، گوڑی کرتے ہیں، اور حرکتوں کے ساتھ بھی وہ نظر کو ترجیح دیتے ہیں، شور کے ساتھ کانوں کو ترجیح دیتے ہیں. ان کو سنبھالنا اور اپنے نظم رب میں رکھنا یہ بھی آنے والی سوال ہے. پھر لندن کی گلیوں میں جب آپ پھریں گے، دکانوں میں جائیں گے، وہاں حسن خود کا مظاہرہ کریں. بعض باتوں میں مشرق کے لوگ سخت بدنام تھے، ان باتوں سے اجتناب کریں. فیملی کے متعلق تو میں ضروری نہیں کر سکتا کہ وہ چوری کرے گا، لیکن آپ کو بعض لوگ اس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ آپ چوری کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی نگرانی بھی ہوگی. آپ پوری احتیاط کریں گے کسی شخص کے مقام پر نہ پڑے، کسی کو وہم نہ آئے کہ آپ کی حرکت مشکوک ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی نگرانی ضرور ہوگی. پھر جو ضرور سے کام کریں. جہاں تک چوریوں کا تعلق ہے، اس میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایسے اجتماعات ہوتے ہیں یا خدا کے نیک بندے کرتے ہیں، وہاں بعض شریر اس نیت سے بھی آ جایا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اس لیے موقع سے فائدہ اٹھاؤ، جیسے کرو، چھوڑو، یہ سامان ڈالو. کیونکہ آنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے پسندہ ماحول میں ہم آئے ہیں کہ ہم کبھی کا سوال ہی کرو. لیکن یہ بھی بھولا پن ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہے. مومن سے تو مومن محفوظ ہے، لیکن شریر سے تو مومن محفوظ نہیں. اس کو خود محفوظ ہونا پڑے گا اور یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اتنے بڑے ہنگاموں میں ضرور ایک نہ ایک شریر آدمی بھی داخل ہو جائے گا. ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو نہ صرف یہ جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کو بلایا نہیں گیا تھا، بلکہ باہر سے شرارت کی وجہ سے آئے تھے، وہ بھی کسی نہ کسی طرح ٹکٹ لے کے ہمارے نظام میں داخل ہوگا. اور اگر وقت کے اوپر وہ نہ پکڑا جاتا تو بہت زیادہ نقصان بھی ہو جاتے تھے. تو اپنی چیزوں کی حفاظت کریں. آپ بھی تو اپنے آپ سے عمل میں رہنے چاہیے. اس لیے آپ کی فراست کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مال کی پوری طرح حفاظت کریں. ہم کسی دوسرے کو نہ اطلاع میں ڈالیں، نہ خود اطلاع میں کریں. اسی دفعہ یہ جگہ پیدا ہوئی تھی کہ کوئی شدید گروہ لڑکوں کا ایسا آ گیا تھا جس نے جو عورتوں میں جا رہے مردوں میں بھی بعض بندوں لڑکوں کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے آپ سب کو نظر رکھنی چاہیے. مومنوں کے متعلق یہ بالکل غلط تصور ہے کہ مومن بدو مال ہوتا ہے. ہمارے ہندو بھائی میں لوگ نہیں کہتے ہیں کہ مومن بدو ہوتا ہے. وہ مومن پتہ نہیں کون سے بدو ہوتا ہے. جو مومن ہم نے حضرت محمود کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہوا ہے وہ تو یہ ہے. آپ فرماتے ہیں مومن کی سیاست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دے، وہ رجوع نہیں ہوا کرتا، وہ دلوں کے ہاتھ بھی پڑ لیتا ہے. حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت کی وراثت کا بیان کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم کی پریشانیوں سے ان کے دلوں کے حال جان لے. تو واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا میں نے سنایا تھا، وہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بے شمار واقعات مسلم کی زندگی میں ہوئے ہیں کہ چہرہ دیکھتے تھے اور پریشان دیا کرتے تھے، بات سنتے تھے اور پریشان دیا کرتے تھے. اور جس آقا کے آپ غلام ہیں اس کے فراست کیجیے. آپ سے تو چوری کی توقع نہیں، لیکن چوروں کو تو آپ سے بہت توقعات، ان توقعات کو جھوٹا نہیں، ان کو رد کر نامراد بنا اپنے کی حفاظت کریں اور اپنے بھائی کے مال کی حفاظت کریں. گرمی کے دنیا ملیں گے، بہت پسندیدہ ماحول ملے ہیں. نمازوں کا خیال رکھیں. قرآن کریم میں توحید کے عقیدے کے بعد سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ عبادت کا بیان ہے. بس آپ کا فرض ہے کہ دوسرے دن یہاں ٹھہریں، عبادت کا اولویت دیں. بعض دفعہ ایسی ملتی ہیں کہ بعض نئے بتاتے ہیں کہ ہم اسے نماز کے لیے گئے، کے گئے، خیال آیا کہ نوجوان یا کوئی میں نماز پر آ جائیں گے. لیکن جب واپس جا کے دیکھا تو نماز کے بعد بھی کچھ ہوگا. انہیں کو چاہتے ہیں جو وصیت کی حالت میں بسر نہیں ہونے پڑیں.
میں جانتا ہوں کہ مسافرت میں ایسے حالات ہوتے ہیں انسان زیادہ کٹ جایا جاتا ہے، بعض دفعہ نیند گڑبڑ جاتی ہوتی ہے، لیکن یہ جو استثناء ہے روزمرہ کی حالت نہیں ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ کو نماز کا محافظ اور نگران رہنا چاہیے، اور اس کردار کا یہاں مظاہرہ ہونا چاہیے، نگاہے کے خاطر نہیں بلکہ کبھی حالت کے طور پر جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی اہل بن چکی ہے۔ نمازوں کو اہلیت ہے، جب اذان آپ کے سامنے میں پہنچے، اذان کے بعد آپ کے سامنے میں پہنچے تو جلد از جلد دوسرے کاموں کو چھوڑ کر خدا کے آواز پر بیٹھ کہتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑیں، اور صبح بھی اٹھے تو محبت اور پیار کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو اٹھانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول دیکھا کہ جب آپ کی اہل خانہ میں سے کوئی نیند سے مجبور ہو تو نرم ہاتھوں کے ساتھ پانی کو سیدھے دیا کرتے تھے، اس طرح اس کی یاد سمجھو۔ جو بھی طریقہ ہے اخلاق کا طریقہ ہونا چاہیے، گالی گلوچ کریں اور کام تشریح کریں۔ وہ صاحب جنہوں نے مجھے لکھا تھا، ایک موقع پر میں ان کو بھی سمجھایا تھا کہ آپ اب غیر نہیں ہیں، آپ کو احمدی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ پاکستان کے احمدی آپ سے زیادہ اسلام پڑھا کرتے ہیں؟ اسلام تو سب کا ہے۔ اگر اپنے کمزور بھائی کو آپ نے دیکھا تو محبت اور پیار سے اس کو سمجھانا چاہیے تھا، پانی کی چیزیں دیتے، اس کی مدد کرتے تو کہتے میاں تم خوش نصیب ہو کہ اسلام میں پیدا ہوئے، تمہیں بتائیے تھا کہ تم مجھے اسلام سکھاتے، میں بعد میں آنے والا ہوں اور میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ جبھی کہ تمہارے لیے ٹھوکر کا کوئی سوال نہیں تھا، وہ تم ٹھوکر کھا کے بدنام تھے، جو تمہیں تو خدا کے لیے جو خدا کا ہوگا اس کے اندر قرآن کریم فرماتا ہے جنگ میں کام والا ایسے عروا پر اس نے ہاتھ ڈال دیا، ایسے مضبوط کھڑے کر اس کو ہاتھ کر دیا کہ تھوڑی دنیا کی طاقت اس ہاتھ کو توڑ نہیں سکتی، کسی انسان کے اخلاقی کمزوری اس کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس اپنے دین کو ایسا مضبوط بنائیں کہ کسی شخص کا گندے سے گندا کردار بھی آپ کو متضر کرنا پڑے، اور اپنے دین کو ایسا بنائیں کہ دو کے منہ کو سنبھالیں اور ان کو سہارا دیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ نشہ پلا کے گرانا تو پرتوں آتا ہے، مزہ تو تھا جتوں کو تھام دیتا ہے، اور آپ کی جتوں کو تھامنے والے بنے، لوگوں کو گرانے والے بنے، خدا کرے کہتے ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وعلى الله رحمه الله ان الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ذلكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم